الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المہدی المنتظر ثانی عشر صاحب العصر والعمر والزمان روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. ناظرین کرام، تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں، تمام شکر اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا. تمام چیزوں کا وہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا. لیکن جب انسان کو خلق فرمایا تو انسان کو بہترین القابات سے نوازا. ان القاب میں سے ایک لقب اس انسان کو اشرف المخلوقات عطا کیا. اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خلقت، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا. تمام مخلوقات سے افضل ترین، اعلیٰ ترین اور بہترین مخلوق انسان کو بنا دیا. پھر اس انسان کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی اپنے حال پر نہ چھوڑا، بلکہ اس انسان کی ہدایت کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا. خود خداوند کریم فرماتا ہے انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. اس انسان کو جو ہم نے خلق فرمایا ہے، اس انسان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور آخرت کے تمام امور ہمارے لیے ہیں، ہماری طرف پلٹتے ہیں. اس انسان کو خلق فرمایا، خلق فرمانے کے بعد اس انسان کو ہدایت کے لیے معصوم مخلوق مبعوث فرمائی. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا منصوبہ بنایا، کون سے امور، کون سا انتظام فرمایا. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انبیاء، مرسلین اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام مبعوث فرمائے، تاکہ پوری زندگی یہ انبیاء، یہ رسول اور یہ ائمہ ہدا انسان کی ہدایت کریں، انسان کو بہتر بنائیں، انسان کو ہدایت یافتہ بنائیں، انسان کو الہی انسان بنائیں. اہل بیت علیہ السلام نے اور خود انبیاء علیہ السلام نے پوری زندگی انسان کی ہدایت میں، انسان کو اللہ کا حقیقی بندہ بنانے کے لیے پوری زندگی گزار دی. پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام، رسولوں کے بعد، انبیاء کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہے، جنہوں نے انسان کی خدمت، مخلوق کی خدمت، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھ رہے ہوں، ہر انسان کی خدمت، ہر انسان کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ صحیفے لے کر آئے. کچھ انبیاء کو، کچھ مرسلین، کچھ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے دیے، اور کچھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے، اولو العزم پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں، تاکہ یہ انسان، یہ جب نبی، یہ رسول جو اپنی قوم کی طرف جا رہا ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منشور ہونا چاہیے، اور ایک کتاب ہونی چاہیے کہ اگر یہ رسول اس قوم سے، اپنی امت سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کتاب کے ذریعے
اس کتاب کے ذریعے، اس سلیبس کے ذریعے انسان اس کتاب کو پڑھے، اس کتاب کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، تاکہ انسان اس کتاب پر ایمان لائے، اس کتاب میں غور و فکر کرے اور ہدایت حاصل کرے۔ پھر عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم مخلوق، قرآن کریم جیسی عظیم نعمت، اور یہ ایسی مخلوق ہے، یہ قرآن کریم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ قرآن کریم جیسی ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین مخلوق، بہترین عظیم پیغمبر، بہترین محبوب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے احکام، اپنے تعلیمات، اپنے وعظ و نصیحتیں اور اپنی حکمتیں، اپنی عبرتیں اس قرآن کریم کے ذریعے یہ میرا حبیب، میرا پیغمبر، میرا نبی اپنی امت تک پہنچائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ قرآن سے انسیت کیسے پیدا کی جائے، لیکن سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے قرآن کے نزول پر۔ قرآن کے نزول کے حوالے سے ایک بہترین، ایک خوبصورت روایت ہے ان ابراہیم ان ابی عبداللہ۔ ابراہیم صحابی ہیں جو روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال سألته عن قوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ کیف انزل فیہ القرآن، کیف انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کو کس طرح نازل فرمایا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنزَلَ الْقُرْآنُ فِي طُولِ 20 سَنَةً مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ قرآن کریم کو تو 20 سال کے عرصے میں نازل فرمایا گیا ہے، تو کس طرح قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ماہ مبارک رمضان میں نازل فرمایا؟ فقال، تو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں نزل القرآن جملة واحدة فی شہر رمضان الی البیت المعمور۔ قرآن کریم کا ایک جملہ، قرآن کریم کا ایک جملہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا بیت معمور سے۔ بیت معمور ایک مقدس مقام ہے آسمانوں پر۔ ثم انزل من البیت المعمور فی طول 20 سنہ، پھر قرآن کریم کو 20 سال کے عرصے میں تدریجی طور پر، ترتیبی طور پر، تدریجی طور پر نازل کیا گیا۔ تدریجی طور پر یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل فرمایا گیا۔ ایک پورے عرصے میں، اس 20 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ سے درجہ بندی کے حساب سے قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا ہے۔ ثم قال، پھر امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں قال النبی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان۔ حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل فرمائے گئے وہ ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں نازل فرمائے گئے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل فرمائے گئے وہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات کو نازل فرمائے گئے۔ وَأَنزَلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتَّ مُضِينَ مِن شَهْرِ رمضان، اور کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات جو نازل فرمائی گئی وہ 6 رمضان کو نازل فرمائی گئی۔ وَأَنزَلَ الْإِنْجِيلُ ل13، اور پھر کتاب انجیل ماہ مبارک رمضان کی 13 تاریخ کو نازل فرمائی گئی۔ وَأَنزَلَ الزَّبُورُ ل18 من رمضان، اور کتاب زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی وہ 18 رمضان کو نازل فرمائی گئی۔ اور قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کب نازل ہوا؟ قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب
قرآن کریم کو ہم نے قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ یہ روایت تفسیر عیاشی میں موجود ہے۔ یہ ہو گیا نزول قرآن، قرآن کریم کو کس انداز سے نازل کیا گیا یہ ہے۔ اب قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری ایسی روایات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت، عزیزان محترم، قرآن کریم پند و نصیحت پر مبنی ہے، امثال، مثالیں، عبرتیں، حکمتیں اور احکام شرعیہ پر مبنی ہے۔ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں قرآن کریم میں کون کون سے امور بیان کیے گئے ہیں، کون کون سے علوم بیان فرمائے گئے ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حلال و حرام کا ذکر ہے، قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کا ذکر ہے، قرآن کریم میں تمام نصیحتیں، مثالیں، عبرتیں، احکام شرعیہ، تمام تر چیزیں قرآن کریم میں نازل فرمائی گئی ہیں۔ اور یہ تمام تر چیزیں جو قرآن کریم میں نازل فرمائی گئی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں قرآن کریم میں، ہدایت کا منبع ہے قرآن کریم، تو قرآن کریم کا سننا، پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا اور فقط تلاوت کرنا بھی ایک عظیم ثواب کا حامل ہے۔ اور اسی طرح ایک خوبصورت روایت ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ، قرآن کریم کی تلاوت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے۔ امام حسین علی مقام فرماتے ہیں، من قرأ آیۃ من کتاب اللہ عز وجل فی صلاتہ قائما یکتب لہ بکل حرف 100 حسنہ، جو شخص قیام نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں لکھتا ہے۔ فَإِن قَرَأَهَا فِي غَيْرِ صَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات، اور جو شخص نماز کے علاوہ ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَمَعَ الْقُرْآنُ كَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةً، اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا نہیں، فقط قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے، کوئی قاری ہے جو فقط تلاوت کر رہا ہے اور یہ انسان فقط قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس قرآن کریم کو سننے کا کیا مقام ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن کریم کی فقط تلاوت سنتا ہے تو اس کے لیے ہر حرف کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ وَإِن خَتَمَ الْقُرْآنَ لَيْلًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ، جو شخص رات کے وقت قرآن کریم کو ختم کر دے، ختم قرآن رات کے وقت کر دے، تو ملائکہ اس پر رحمت و کرامت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں ملائکہ اس انسان پر، یہاں تک کہ صبح تک اس انسان پر رحمتیں اور برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ وَإِن خَتَمَهُ نَهَارًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْحَفَظَةُ حتیٰ یمسی، اور اگر جو شخص دن کے وقت قرآن کریم کو ختم کرتا ہے، ختم قرآن اگر دن کے وقت کرتا ہے تو ملائکہ اس پر رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں اس پر کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ وَكَانَتْ لَهُ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، قرآن کریم کی تلاوت کا عظیم مرتبہ دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ دیکھیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لہو دعوت مستجابتن، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی کیا؟ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ دعاؤں کا قبول ہونا اور یہ اتنا مقام اور مرتبہ اس قرآن کریم کی تلاوت کا، یہ کیا؟ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی تلاوت کا ایک مرتبہ اور ایک عظمت ہے۔ اور فقط قرآن کریم کی تلاوت، فقط مقصد تلاوت صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، بلکہ
اس تلاوت قرآن کریم سے انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات قرآن کریم میں نازل فرمائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے احکام شرعیہ نازل فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عبرتیں، نصیحتیں اور مواعظ حسنہ نازل فرمائے ہیں، ان میں غور و فکر کروں، ان کو سیکھوں، ان کو سمجھوں۔ اگر اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے یہ انسان عملی علمی بصیرت کو حاصل کرے، اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے یہ انسان تعلیمات الہی کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ نے کون سے پیغامات اس قرآن کریم میں انسان کے لیے رکھے ہیں، ان پیغامات کو حاصل کرے، ان تعلیمات کو حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے دیے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو یہ انسان غور و فکر کرتا ہے اور جو احکامات شرعیہ، جو عبرتیں، جو مواعظ حسنہ، جو نصیحتیں قرآن کریم میں اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اگر ان میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بھی ہونے چاہیے۔ قرآن کریم کو کس انداز سے پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور ضوابط اور شروط ہیں کہ اچھا ان آداب اور ضوابط میں سے، ان شروط میں سے کچھ آداب اور شروط ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ اپنی کتاب صحیفہ کاملہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے ختم قرآن کے ذیل میں مفتی جعفر حسین صاحب نے چند نکات پیش کیے ہیں، جن نکات میں مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے وہ شروط اور ضوابط بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، قرآن کریم کو کس انداز سے پڑھنا ہے، کس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت، یہ قرآن کریم کی تلاوت مجھے فائدہ دے سکتی ہے، اس کے ذریعے میں نصیحتیں حاصل کر سکتا ہوں، اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے میں عبرتیں حاصل کر سکتا ہوں، اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے میں احکام شرعیہ کو حاصل کر سکتا ہوں، احکام شرعیہ کو سمجھ سکتا ہوں اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے۔ تو کچھ آداب اور کچھ شروط جو مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے بیان فرمائے، کچھ ظاہری ہیں۔ ظاہری آداب اور ضوابط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر، روبہ قبلہ ہو کر بیٹھے اور قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھے کہ، اور بہت سارے ایسے علماء سے سنا گیا ہے، مربیان جو استاد اخلاق ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھو، قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھو کہ گویا تم پر نازل ہوئی ہے، اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس انداز سے قرآن کریم کو اپنا ہم و غم، اپنا ہمدم بنا لو، اپنا ہمدرد بنا لو، اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ پھر آداب میں سے ایک باوضو ہو کر اور روبہ قبلہ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کو کھولے اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم کا آغاز کرو، اور پھر قرآن کریم کو جب پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یہ تمام ایسے امور ہیں جن کے ذریعے اگر ان امور پر یہ ظاہری اور باطنی شروط جو آداب تلاوت قرآن ہیں، اگر ان شروط پر یہ انسان غور و فکر کرے اور عمل پیرا ہو تو پھر اس حقیقی طور پر اس کو قاری قرآن اور تالی قرآن کہا جا سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت والا کہا جا سکتا ہے، اور اس تلاوت کا اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں تو اگر یہ امور، یہ آداب اور یہ شروط کا اگر لحاظ نہیں رکھے گا تو پھر اس کی تلاوت کا فائدہ کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ آداب ہیں قرآن کریم کے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اتنا زیادہ آواز نہ اوپر کرے اور نہ ہی زیادہ نیچے کرے، لیکن اگر اس کو خوف ہے کہ ریا اور ریاکاری میں پڑھ سکتا ہے تو پھر آواز کو آہستہ پڑھے، آواز کو آہستہ کرے اور قرآن کریم کو آہستہ آواز میں پڑھے، مخارج حروف کا لحاظ کرے، وقف کے محل پر وقف کرے، ٹھہرے اور ٹھہر کر قرآن کریم کے جملے کو ادا کرے اور بہترین خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، مگر آواز میں اتنا اتار اور چڑھاؤ نہ ہو کہ اس میں غنا پیدا ہو جائے۔
اگر غنا پیدا ہو رہی ہے تو اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت ایک عظیم فائدہ اور ثواب رکھتی ہے، لیکن اگر غنا کے زمرے میں آپ کی تلاوت آ رہی ہے، آپ کی قراءت غنا اور موسیقی کے زمرے میں آ رہی ہے، تو پھر فائدہ تو دور کی بات، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قرآن کو آپ غنا کی اور موسیقی کے آواز میں، موسیقی کی کیفیت میں اس قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اقرأ القرآن بألحان العرب واصواتها، قرآن کریم کو تلاوت کرو عربی لب و لہجے میں، عربی آواز اور عربی لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرو۔ وَإِيَّاكُمْ، اور خبردار، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونِ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَأَهْلِ الْكَبَائِرِ، خبردار اہل فسوق گناہ گاروں کی طرز اور لحن پر قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، گانے کی طرز پر اور فسق و فجور کے طرز پر اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو تو خبردار، یہ قرآن کریم، اس قرآن کریم کی تلاوت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن کریم کے آداب ظاہری، ان میں سے جب دوران تلاوت میں ایسی آیت پر نظر پڑتی ہے جو بشارت اور جنت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر مبنی ہے، تو دوران تلاوت اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور دعا کرو کہ خدایا یہ جو تو نے نعمتوں کا ذکر اس اپنی بہترین لاریب کتاب میں فرمایا ہے، یہ نعمتیں میرے شامل حال فرما، ان نعمتوں سے مجھے مستفیض فرما۔ اور اگر اس قرآن کریم میں کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وعید، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سختی اور جہنم کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدایا یہ جو عذاب کی علامتیں ہیں اور یہ جو جہنم کا ذکر کیا گیا ہے، خدایا مجھے ایسے مناظر سے، ایسے عذاب سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور پھر اگر یہ جو عذاب الہی کا ذکر اگر جس قرآن کریم کی ایک آیت پر ہو رہا ہے تو پھر استغفار کرو، توبہ کرو، یہ ہے۔ اور پھر جب قرآن کریم کو ختم کر رہے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کر رہے ہو، تو اس وقت صدق اللہ العلی العظیم کہو۔ یہ ہے قرآن کریم کے ظاہری آداب۔ پھر قرآن کریم کے کچھ باطنی آداب ہیں، جن باطنی آداب کو بھی انسان اپنے اندر جو ہے غور و فکر کرے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو پھر باطنی آداب کی طرف بھی غور و فکر کرے۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت و تقدیس کو نظر میں رکھے۔ قرآن کریم کو تلاوت کرتے وقت عام کتابوں کی طرح قرآن کریم کی تلاوت نہ کرو۔ قرآن کریم کو جب تلاوت کر رہے ہو تو یہ خیال کرو کہ یہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے کہ جو پہلے بیت المعمور لوح محفوظ میں تھی، لوح محفوظ سے جبرائیل امین، اللہ کے مقرب ترین فرشتے جبرائیل امین سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تلاوت کی گئی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت میں یہ ایک پوائنٹ نوٹ کریں، اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے۔ یہ قرآن کریم نزول ہونے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تھی، پھر امین جبرائیل امین کے ہاتھوں سے تدریجی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، اور سب سے پہلے یہ الفاظ جو میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ الفاظ، یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ اگر ہم اس چیز کو دل و دماغ میں ڈال سکتے ہیں تو پھر ہمیں روحانی طور پر اس قرآن کریم کا فائدہ، اس قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نازل کرنے والے کی عظمت اور جلالت کو دیکھیں، کس عظیم پروردگار عالم نے، کس عظیم خالق و مالک و رازق نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور کس لیے نازل فرمایا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔
اصل منبع اور جو بنیاد ہے کس نے نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیس، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی عظیم اور عظمت و جلالت کی عظیم ہستی نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور جس میں تصور کیا جائے عرش و لوح، زمین و آسمان، چاند اور سورج، جس اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، عرش، لوح، زمین، آسمان، جبال، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نازل کرنے والا کون ہے، اس نازل کرنے والے کی عظمت اور جلالت کو ہم اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغ میں ڈالیں، تو پھر ہی ہم اس اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت سے جب متاثر ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے حکمتوں اور نصیحتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جو قرآن کریم میں جو نصیحتیں اور حکمتیں نازل فرمائی گئی ہیں ان سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں ایک عجیب سی کیفیت ہمارے پاس ہونی چاہیے، دلی ایک رقت آمیز کیفیت ہونی چاہیے، ایک درد اور ایک الم ہونا چاہیے ہمارے دل میں، رقت آمیز ایک سوز ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو دلی خشوع اور خضوع اور رقت کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر ہم اس قرآن کریم کی عظمت سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن ولم يخضع ولم يرق قلبه ولا ينشئ حزنه، اگر جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کے دل میں خشوع نہ آئے، خشوع اور خضوع نہ آئے، اور اس کی دل میں رقت پیدا نہ ہو، اس کا دل نرم نہ ہو، اور اس کے پاس حزن پیدا نہ ہو، غم اور حزن پیدا نہ ہو، فی سر ہی، اس قرآن کریم کے راز میں اس کے اندر یعنی حزن و ملال اور رقت آمیز کیفیت طاری نہیں ہو رہی اس کے پاس، تو فقط استہان، تو گویا کہ اس نے اہانت کی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و منزلت کو حقیر سمجھائے، اس نے قرآن کریم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو ایک معمولی سمجھائے۔ اور گویا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کا دل نرم نہیں ہو رہا اور رقت آمیز کیفیت طاری نہیں ہو رہی، حزن و ملال اس کے دل میں نہیں آ رہا، تو گویا کہ اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ یہ بہت عظیم اور اعلیٰ درجات ہیں۔ خدا ہمیں ایسے درجات ہمارے علم میں اور ہمارے دل و دماغ میں ڈالے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ایسے درجات ہمارے پاس ہونے چاہیے، ایسے ضوابط کا ہم خیال رکھیں۔ پھر چوتھے میں فرماتے ہیں شیطانی وسوسوں سے، برے خیالات سے، فاسد خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے، تمام برے خیالات سے اپنے آپ کو دور کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور توجہ حضور قلبی کے ساتھ، دل حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ اپنا پورا دل و دماغ قرآن کریم کی اس تلاوت میں ڈالے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کر رہا ہے اپنا پورا دل و دماغ، پوری توجہ اس قرآن کریم کی اس آیت میں رکھے، تو پھر قرآن کریم کی تلاوت اس کو فائدہ اور نفع دے سکتی ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت قرآن کریم کے ہر جو بھی جس آیت کی تلاوت کر رہا ہے ہر گوشے کو یہ ملحوظ خاطر رکھے، یعنی کہ قرآن کریم کے مطالب اور مقاصد، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون سے پیغامات میرے لیے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سے تعلیمات مجھے دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کون سے احکامات شرعیہ مجھ پر نازل فرما رہا ہے، میرے اوپر لازم فرما رہا ہے، اپنے ایسے مقاصد ذہن نشین کرے، جو جس آیت میں جو امور اور جو احکامات الہی نازل فرمائے گئے ہیں ان احکامات الہی کو ذہن نشین کرے، اور ذہن نشین کرنے کے بعد اپنے دل و دماغ میں ان کو جگہ دے۔ یہ ہے کیونکہ اگر ہم قرآن کریم کو ویسے فقط لقلقائے زبانی کے ذریعے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور غور و فکر اور تدبر نہ کریں
تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ ہم جب قرآن کریم کو تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کریم میں تدبر نہیں کرے، غور و فکر نہیں کرے، تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن کریم میں تدبر، غور و فکر کرنے والے نہیں رہے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. یعنی کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، لقلقۂ زبانی کے ذریعے فقط قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس میں غور و فکر اور تدبر نہیں کر رہا، تو گویا کہ اس کے دل پر تالے لگ گئے ہیں. اگر یہ امور انسان اپنے تلاوت کے دوران ملحوظ خاطر رکھے تو پھر انسان تلاوت قرآن کریم سے ایک بہرہ مند اور مستفید ہو سکتا ہے. عزیزان محترم، قرآن کریم کے فضیلت، اور اگر ہم فقط قرآن کریم کو فقط یہ نہیں ہے کہ ہم پورے قرآن کریم کا ختم کریں، اگر ہم ایک پارے کی ابتدا کی ہے تو پورا پارہ ختم کریں، نہیں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ممکن ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں. اگر ہم غور و فکر کر کے ایک ہی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور آپ کے اذہان میں ہے کہ جب ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حصول تعلیم قرآن کے لیے آ رہا ہے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، تو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کی تعلیم دی کہ کون سی یہ آیت کی تعلیم دی کہ اگر ایک ذرہ برابر نیکی کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ایک ذرہ برابر بھی برائی کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر فقط اس انسان کو اس آیت کی پیغمبر اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کر رہے ہو تو اللہ اس ذرہ برابر نیکی کو دیکھ رہا ہے، اگر ذرہ برابر بھی برائی کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ شخص اس آیت کی تعلیم حاصل کر کے جا رہا ہے، بس یہی کافی ہے. کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا گویا کہ یہ فقیہ ہو گیا، کیونکہ یہ ایسی آیت ہے کہ جس میں پورے احکامات الہی، پورا قرآن اور پورا احکام الہی اس آیہ کریمہ میں شامل ہے. ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ محمد بن عطار ان احمد بن موسیٰ ان عمر ان ابن فضال، یہ راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، تین چیزیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی. پہلی کون سی چیزیں؟ مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، ایسی ویران مسجد جس میں اس کے جس میں لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، جو قریبی ہمسائے ہوں، اس مسجد کے ہمسائے ہوں، اس میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتے ہوں، وہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی. دوسرا عالم بین جہال، ایسا عالم جو جاہلوں کے درمیان ہو اور عدم علم نہ رکھنے والے نادان، جاہل، کم فہم انسان اس عالم کی طرف احکامات الہیہ لینے کے لیے رجوع نہ کرتے ہوں، وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. تیسرا مصحف معلق قد وقع علیہ غبارہ، قرآن کریم، مصحف قرآن کریم جو تنہا رکھا گیا ہو، قد وقع علیہ غبارہ، اور اس پر مٹی اور دھول پڑ گئی ہو، لیکن لا یقرأ فیہ، لیکن کوئی اس کی تلاوت کرنے والا نہ ہو. یہ تین چیزیں، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے. کون سی شکایت کریں گے؟ فرمائیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، پس پشت ڈال دیا. اس قرآن کریم کو منزل، اس نازل شدہ قرآن کریم کو اہمیت نہیں دی، اس میں غور و فکر کے مواضع اور موارد تھے، کسی نے غور و فکر نہیں کیا.
اس میں احکامات الہیہ تھیں، تعلیمات الہیہ تھیں، پند و نصیحتیں تھیں اور عبرتیں تھیں. کسی نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، کسی نے اس کی خوبصورت انداز میں، جس انداز میں، حقیقی انداز میں تلاوت نہیں کی اور اس میں تدبر اور غور و فکر نہیں کیا. پیغمبر اسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور بہترین انداز میں اور جو ضوابط اور شروط بیان کیے ہیں ان شروط کو ملحوظ خاطر رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.